الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجبوں احترام ابن قدر بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے جس میں ہم اور آپ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور پھر قریب جتنی مسجدوں میں تراویح پڑھی گئی ہے یا جہاں جہاں جس خطے میں جس زمین پر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے ان میں یہ آیت ضرور پڑھ دی گئی ہوگی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اور یہ بھی پڑھی دی ہوگی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ قریب ایک ہی ہیں، الفاظ کا فرق ہے، اور ایک کو فرض سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جو خاص طور سے خاص مقدار میں حولان حول کے بعد اس پر فرض ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں جو فرض ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کی سب نوافل ہیں، تو صدقہ کا استعمال اس پر بھی ہو سکتا ہے، اس پر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام اور دستور حیات ساری دنیا والوں کو عطا فرمایا ہے کہ اس نظام عالم میں اور اس دستور حیات میں کوئی بھی بندہ خدا محتاج نہ رہے، فقیر نہ رہے، اور کسی چیز کا ضرورت مند نہ رہے۔ یہ ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، اور یہ نظام اور یہ خوبصورتی اور یہ حسن آپ کو مذہب اسلام میں نظر آئے گا۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی آدمی غریب نہ رہے اور بھکاری نہ رہے، محتاج نہ رہے، اور جو زیادہ پیسے والے ہیں جس کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے وہ زائد پیسے کو نکال کر غریبوں کی ضروریات کو پوری کریں۔ ایک ایسا سسٹم اور نظام چلایا ہے، اور پھر اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کے اندر بڑی تاکید آئی ہے، بہت تاکید اور بہت وعیدیں آئی ہیں۔ کہیں پر فضیلت کے طور پر تو اللہ یہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مثال ہے حبہ، ایک دانے کی۔ ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، 1 روپیہ اللہ کے راستہ میں خرچ کیا جائے
پھر انبتت سبع سنابل، پھر اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگے، یعنی 1 روپیہ سے 7 روپیہ، ایک بالی سے ایک دانہ سے 7 بالیاں، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، کتنے ہو گئے؟ اور پھر یہی حساب کتاب ضرب تقسیم نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتا ہی ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے جس کی جیسی نیت ہوتی ہے، اس نیت کے اعتبار سے اللہ اس میں ثواب کو اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کہیں پر اللہ یہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کو قرض حسن دے گا، جو ایک نیکی اور ایک اچھائی کرے گا، اللہ اسے 10 عطا فرمائیں گے۔ اور کہیں پر یہ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ اسے بغیر کسی حساب اور ضرب اور تقسیم کی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آپ نے فضیلت سن لی ہے نا، اور یہ آپ نے اس سلسلے میں اس کے فضائل سن لیے۔ اب آپ ذرا سے تحدید اور وعید بھی سنیے۔ خود اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ کے کلام قرآن میں یہ موجود ہے کیا؟ الذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اسے دردناک عذاب کی بشارت سنا دے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ اسی سونے چاندی اور زیور اور گہنوں کو آگ میں تپائے گا، جہنم کی آگ میں تپائے گا، اور تپانے کے بعد یہ پیشانی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پشت ہے، اور پھر جو ہے وہ بغل کا حصہ ہے، اس کو تپائے گا اور جلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ یہ وعید ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو دنیا میں دولت دی اور جو سونے چاندی کے مالک ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان زیوروں کو اژدہا بنائے گا، اور ان زیوروں کو اللہ سانپ بنائے گا، اور پھر اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اسے ڈسے گا اور کہے گا انا کنزکا وانا مالکا، میں تمہارا خزانہ ہوں اور میں تمہارا مال ہوں۔ اب یہ وعید اور یہ فضائل، یہ دونوں چیزیں آپ نے سن لی۔ اب آپ سنیے شریعت کا مزاج دیکھیے۔ جیسے پانی اگر لوٹے میں جمع ہو، پانی اگر تالاب میں جمع ہو، اس سے نہ نکلے یا اس میں نہ بڑھایا جائے تو پھر پانی رہتے 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 سڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، ہوتا ہے۔ ایسے ہی شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنی دولت ہو جائے جو اس باؤنڈری تک پہنچ جائے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ اب اس مال میں سے کچھ حصہ نکال کر بقیہ مال کو پاک کرو اور اسے صاف کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر وہ سارا مال گندا ہو جائے گا اور بدبودار ہو جائے گا، ذائقہ اور رنگ خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی جیسے تالاب اور پیالے کا پانی اگر نہ نکالا جائے، نہ بدلا جائے، تو جیسے پانی خراب ہو جاتا ہے ویسے ہی مال بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ سنیں، شریعت میں یہ مسئلہ ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ قرآن میں
دو چیز کا حکم بہت زیادہ ملتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین ينفقون اموالهم، ہر جگہ نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات، یہ دو چیزیں بہت ہے قرآن میں، بہت، حج کا بہت کم ذکر ہے، روزے کا بہت کم ذکر ہے، حتیٰ کہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے مشکل سے ایک دو جگہ آئے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ الفاظ سے اس کے بعد سمجھ میں آ جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن صراحت کے ساتھ کچھ ہی جگہوں پر آئے ہیں، لیکن اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، یہ بہت جگہ پر ان دونوں کا بڑا جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا اور زکات کا بھی حکم دیا۔ نماز ہر مومن پر اور ہر مومنہ پر فرض عین ہے، وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کالا ہو، گورا ہو، غلام ہو، آقا ہو، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی حال میں۔ چند صورتیں ہیں، جیسے عورت حیض کی حالت میں ہو جائے، مہینہ آئے تو معاف ہے، یا پھر پاگل، اس پر سے نماز معاف ہے، باقی اس کے علاوہ کسی بھی حال میں آدمی پر نماز معاف نہیں ہے، چاہے سفر ہو، حضر ہو، رمضان ہو، غیر رمضان ہو۔ لیکن زکات معاف ہے، زکات معاف ہے۔ کیسے معاف ہے؟ زکات کے لیے شریعت نے یہ تعیین کی ہے اور یہ باؤنڈری دیا ہے اور یہ حد بیان کیا ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو جو 7.5 بھری سونے کے برابر یا 52.5 بھری چاندی کے برابر، یہ دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہو، یا پھر اگر دونوں ہو لیکن کم کم ہو، دونوں کو ملا دے تو ایک ہو جائے، یا 52.5 ہو جائے یا 7.5 جائے، تو ایک طرف یہ سونا یا چاندی ہو، یا مان لے سونا اور چاندی نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، مثال کے طور پر 30,000 روپیہ، اگر 500 روپیہ بھری چاندی فرض کیا جائے تو پھر 52 بھری چاندی کا کتنا ہوتا ہے؟ 25 سے کچھ زیادہ ہو گئے، 25-30,000 رکھیں، ہے نا؟ تو جس کے پاس سونا یا چاندی 7.5 بھری سونا یا 52.5 بھری چاندی ہو، اس پر زکات فرض ہوگی، اس سونے اور چاندی پر۔ یا مان لیجیے یہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس 30,000 روپیہ ہے اور آپ نے سبرات میں 30,000 روپیہ رکھا تھا اور وہ پیسہ اب تک رکھا ہوا ہے، سال اس پر گزر گیا ہے، تو اب شریعت کہتی ہے کہ یہ جو ضرورت سے زیادہ رکھا ہوا ہے 30,000، یا جو سونے اور چاندی جو ضرورت سے زائد ہے، اب اس میں غریبوں کا حق لگ گیا ہے، اس لیے اب تمہیں کچھ نہ کچھ جو شریعت متعین کرتی ہے اس کو نکالنا پڑے گا۔ اگر نکال دو گے تو وہ مال بھی پاک ہوگا، اور وہ مال بھی ڈوبنے سے، لوٹنے سے، جلنے سے، چوری سے، ڈکیتی سے، سڑنے سے، خراب ہونے سے، وہ مال بھی محفوظ رہے گا اور برکت بھی ہوگی۔ اور اگر تم نہیں نکالو گے تو یہاں تو بربادی ہوگی ہی، ساتھ ساتھ مرنے کے بعد انہی پیسوں کو اور انہی زیورات کو اژدہا بنا کر تمہارے لیے عذاب کے طور پر مسلط کیا جائے گا۔ کتنی صاف بات ہے، واضح بات ہے۔ کیا کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم زکات نکالنے کے لائق بن جائیں؟ کیا کوئی نہیں چاہتا ہے؟ ارے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ سب چاہتا ہے پیسے والے بن جائیں، اور سب چاہتا ہے کہ زکات نکالنے والے ہو جائیں۔ کم سے کم اللہ کے واسطے زکات فرض نہ بھی ہو تو اس نیت سے زکات ادا کرے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یا اللہ ان میں سے کچھ حصہ تیرے نام پر نکالتے ہیں، اللہ چند سالوں میں آپ کو بھی صاحب نصاب اور زکات نکالنے والوں میں بنا دے گا، اور انشاءاللہ اتنی دولت آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ برکت دیکھیں،
آپ تجربہ تو کر کے دیکھیں، تجربہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ فرض اسی صورت میں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی تاوان نہیں ہے شریعت کی طرف سے اور مذہب اسلام کی طرف سے کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اگر 30,000 روپے ہے تو سینکڑے پہ 2.5 روپیہ ہے نا، سینکڑے پہ 2.5 روپیہ، 1 لاکھ ہے تو اس میں سے جو ہے 2,500 روپیہ نکلیں گے، 2 لاکھ ہے تو 5,000 نکلیں گے، 3 لاکھ ہے تو اسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہ سب حساب کر کے نکال دینا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم نکال رہے 2,000 2,500 5,000 یہ اچھا خاصا میرا بنایا تھا نکالنا پڑ رہا ہے، نہیں، یہ ہرگز نہ سوچے۔ یہ ضرورت سے زیادہ پیسہ رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت ضرورت پر زکوٰۃ فرض نہیں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گھر بنائے، بہت بہترین گھر، اتنا بہترین گھر کم سے کم اربوں کی مالیت ہے، 1 ارب آپ نے گھر میں لگا دیے، 1 ارب روپے، 1 ارب کا مکان ہے، اس مکان میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، 1 روپیہ بھی شریعت زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں کرتی ہے، ضرورت ہے۔ آپ بہترین مرسیڈیز اور جو ہے اچھی سے اچھی لگژری گاڑی رکھے، خوب مہنگی سے مہنگی، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 1 روپیہ زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن وہی 30,000 تک رکھ دے بینک میں تو پھر آپ کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 30,000 ہے وہ آپ کی ضرورت کے علاوہ پڑا ہوا ہے، اس لیے آپ زکوٰۃ دیں، اور یہ 1 ارب کی اور یہ قیمتی گاڑیاں اور کاریں یہ آپ کی ضرورت کے لیے ہے، لہذا اس پر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ انصاف ہے یا نہیں ہے؟ انصاف ہے یا نہیں؟ یہ انصاف ہی ہے، انصاف کا تقاضا ہے۔ اگر آپ اپنی ضرورت کے لیے سینکڑوں غلام رکھے ہوئے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے سینکڑوں نوکر رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کی آپ جو ہے تنخواہیں مقرر کیے ہوئے ہیں، ان غلاموں کے اوپر جو خدمت کے لیے ہے کوئی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ بہترین سے بہترین قیمتی کپڑے پہنتے ہو، 1 لاکھ روپے کے جوتے پہنتے ہو، 2 لاکھ کے کوٹ پینٹ پہنتے ہو، 1 روپیہ بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے 30,000 روپیہ الگ سے رکھ دیا اور سال گزر گئے اور وہ نصاب کے برابر ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی ضرورت سے بڑھ کر ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلم معاشرے میں اور ساری دنیا میں کوئی بھی انسان غریب نہ رہے، کوئی بھی انسان غریب نہ رہے۔ اب یہ جو مصارف ثمانیہ ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیے، صحیح کیجئے اس کو، قرآن نے ذکر کیے ہیں، اس کو قرآن نے مصارف ثمانیہ کہا ہے، یعنی 8 مصارف جس کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے اور زکوٰۃ کی رقم کو دی جا سکتی ہے۔ اس کو غور سے سن لیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، اور نہ سمجھے تو گھر جا کر قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ 10واں پارہ میں ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ صدقہ جو ہے فقیر اور مسکین پر ہے۔ یہ فقیر مسکین دونوں ایک ہی ہے، قریب قریب تھوڑا سا فرق ہے، موقع نہیں بتانے کا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، زکوٰۃ وصول کرنے والے کو دیا جا سکتا ہے، فقیر کو دیا جا سکتا ہے، مسکین کو دیا جا سکتا ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور غلام اور جو ہے لوگوں کو اسلام کی طرف دل مائل کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دیا جا سکتا ہے۔ یہ اس زمانے میں تھا، نبی کے زمانے میں، کہ کافروں کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز تھا تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو۔ اب یہ حکم ختم ہو گیا، اب اگر غیر مومن کو زکوٰۃ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ پھر رقاب اور غلام
کو چھڑانے میں کوئی آدمی کسی کا غلام بن جائے اور آقا کہے کہ 5,000 روپیہ دو تب تمہیں ہم آزاد کریں گے، تو اس غلام کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہے۔ وفی الرقاب والغارمین، اور ایسے ہی جو مقروض ہو کہ قرضہ سے وہ دب گیا ہے، اتنا دب گیا کہ اٹھ نہیں پاتا ہے، تو زکوٰۃ کے لیے اس کو چندہ کرنا، زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہے۔ والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں مجاہدین، ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ وابن السبیل، اور ایسے ہی مسافر گھر میں بڑا مالدار ہے لیکن سفر میں اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینا جائز ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، کون صاحب زکوٰۃ ہے اور کس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو سکتی ہے اس کو بھی جاننے والا ہے، اور زکوٰۃ کو فرض کرنے میں حکمت کیا ہے اس کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اس کو 8 مصارف زکوٰۃ بولتے ہیں، یعنی 8 طرح کے لوگ جن پر زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور فطرہ کی رقم دیا جا سکتا ہے اور خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو قرآن نے بیان کیے ہے نا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ ان میں سے زیادہ ضرورت مند اور نفع بخش کون ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ لہذا سب سے پہلے آدمی دیکھے کہ اپنے رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے نا، اپنے گھر والوں میں کون ضرورت مند ہے، خالہ، بوا، پھپھا، اور اسی طرح سے ماموں، ممانی، اور اسی طرح سے سسرال کے رشتہ دار، اور کون کون پریوار، سمجھے، ان سبوں کو دیکھیں، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، لیکن بول کر نہیں، ورنہ ان کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں، اللہ دل کے ارادے کو جانتا ہے، نیت کو پہچانتا ہے، لہذا دل میں ارادہ کر لیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور پھر اپنے رشتہ دار کو دے، اور یہ کہہ کر کہ میری طرف سے یہ تحفہ ہے، اس کو قبول کیجئے، رمضان کا موقع ہے، خط کیجئے، میری طرف سے کپڑا بنا لیں۔ تو رشتہ داروں میں 2 چیز دیکھنی چاہیے، اس کو سمجھ لیں، قاعدہ کلیہ، 2 چیز کیا ہے؟ وَإِنْ عَلَا وَإِنْ سَفُلَا، اوپر اور نیچے، اوپر اور نیچے۔ اوپر سے مراد باپ، دادا، پردادا، لقڑدادا، کھکڑدادا، اور پتہ نہیں کون کون ہے۔ تو باپ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، دادا کو نہیں دی جا سکتی ہے، پردادا کو نہیں دی جا سکتی، یہ اوپر کے لوگ ہوئے ہے نا، اوپر کے لوگ، ان کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ اور پھر آپ نیچے کی طرف چلے جائیں تو نیچے کی طرف میں بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، لکڑ پوتا ہے، اور بھی نیچے جو جا سکتے ہیں۔ تو ان دونوں کو چھوڑ کر باپ دادا اوپر کی طرف اور بیٹا پوتا نیچے کی طرف، ان دونوں رشتہ داریوں کو چھوڑ کر زکوٰۃ کی رقم آپ جس رشتہ دار کو بھی دیں گے وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم ادا ہو جائے گی، بشرطے کی رہائش الگ ہو، کھانا اور پینا الگ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں، آپ کے رشتہ داروں میں اگر بہن ضرورت مند ہے اور ان کا کھانا پینا الگ ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم بہن کو دیں، یہ زیادہ ثواب ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہمارا بھائی، ہماری بھوجائی زیادہ ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کی رقم ان کو دیں، یہ زیادہ ثواب ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ماموں خالو یہ زیادہ ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کی رقم ان کو دیں، یہ زیادہ ثواب ہے نا۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کے حکم پر عمل بھی ہوا، اور دوسرے اس وجہ سے کہ صلہ رحمی کی گئی اور خون کی قدر کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی اس وقت جو ہے خون بہت ارزاں ہے اور بہت سستا ہے، اور صلہ رحمی بہت ہی مہنگی چیز بن گئی ہے۔ رشتہ داریوں کو جوڑنا یہ بہت مہنگی چیز بن گئی ہے، توڑنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے، صلہ رحمی کو جوڑنا چاہیے۔ رحم اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے، اور وہ روزانہ دعا کرتا ہے، یا اللہ
جو مجھ سے جوڑے رشتہ داری کو مجھ سے جوڑے تو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جو مجھ سے توڑے رشتہ داری کو توڑے اپنی رحمت سے تو اسے توڑ دے۔ کم سے کم اسی بہانے تو اپنے رشتہ داروں کو خیال کر لے اور دیا کرے، تو زکوٰۃ کی رقم ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں محلے میں کون آدمی ضرورت مند ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو بجا کر گا کر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو گھر بیٹھے ہوتے ہیں، شرم حیا مانے ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمیز کریں، شناخت کریں، پہچان کریں اور وہاں تک پہنچائیں۔ پھر اسی کے ساتھ انہی مصارف ثمانیہ میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے نفع بخش جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے اس وقت مدارس اسلامیہ ہیں اور دینی درس گاہیں ہیں، اور جہاں پر دین کی آبیاری اور دین کی اشاعت اور نشو و نما ہوتی ہے وہ مدارس اسلامیہ ہیں۔ ان کے اوپر خاص طور سے جو ہے نظر رکھی جائے اور ان کو زکوٰۃ کی رقم سے پوری طرح سے تعاون اور پوری طرح سے اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے جس طرح کے مدارس ہو، جہاں کے بھی ہو اور جہاں بھی تعلیم ہو رہی ہو، ہر اعتبار سے اس کی نصرت کی جائے۔ البتہ جو اپنے ہوتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں، اپنے مدارس پر پہلی نظر ہونی چاہیے اور مدارس پر دوسری نظر ہونی چاہیے، یہ پورا خیال کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، قریب مسئلہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور مسئلہ بس اتنا ہی ہے آپ پر۔ اللہ کرے، ہم تو دعا کرتے ہیں، ہم جیسے ہو ویسے ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ سب پر ایک ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو، ایک ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو۔ اللہ سب کو مالدار صاحب حیثیت بنائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر فرض ہو تو پھر اس کا نکال دینا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں نکالیں گے تو وہ مال خرچ ہوگا بیماری کے نام پر، چوری کے نام پر، ڈکیتی کے نام پر، اور اسی طرح سے فیشن کے نام پر، اسی طرح سے انجیکشن کے نام پر، اور اسی طرح سے جو ہے الیکشن کے نام پر، اور اسی طرح سے کورٹ کچہری کے نام پر وہ اپنا راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ اس لیے راستہ بنانے سے پہلے عقل مندی یہی ہے کہ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو گن کر چن کر بڑھیا سے زکوٰۃ نکال دے، اور اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو پھر بیٹھے رہے، زکوٰۃ کھانے کا انتظار کریں، زکوٰۃ کھانے کا انتظار کریں کہ کوئی زکوٰۃ دے تو کھائیں، تو پھر آپ کے لیے جائز ہے زکوٰۃ کھانا۔ اگر آپ پر فرض نہیں تو زکوٰۃ کھا سکتے ہیں، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو کھانا جائز نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں زکوٰۃ کھانا جائز، کھائیے، اگر یہی شوق ہے تو کھائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام کر لیں، اور نہیں کریں گے تو بہت نقصان اٹھائیں گے، ہے نا، بہت نقصان اٹھائیں گے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور پھر ایک بار مسئلہ سن لیں، جیسے 7.5 تولہ سونا بھری اور 52 بھری چاندی اتنا ہو، اتنا مال ہو، یا پھر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، دونوں کو ملانے کے بعد چاندی کے برابر نصاب پہنچ جاتے ہیں، تو ان زیورات پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مانیے اگر زیورات نہیں ہے آپ کے پاس، 30,000 40,000 یا اور اوپر چلے جائیں، بہت دنوں سے سال بھر سے وہ پیسہ رکھا ہوا ہے، تو اب اس کو سب کو گنیے، جتنا بھی ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جتنی بھی ہو اکاؤنٹ میں آپ دیکھ لیں۔ یہ ضروری نہیں، بعض لوگ مسئلہ اسے بناتے ہیں کہ ابھی تو میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے لیکن بینک میں ہے۔ کہاں ہے؟ بینک میں ہے، پیسہ ہے لیکن قرضہ دے دیا۔ یہ ہیلا کرتے ہیں اور یہ بہانے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہانے بناتے، ابھی تو ہے لیکن ابھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس وقت آپ پر اس پر آپ کا قبضہ ہوگا، ان تمام سالوں کے جو گزرے ہوئے ہیں زکوٰۃ فرض ہوگی۔ پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ مالک تو ہے قبضہ نہیں ہے، قرضہ دیے ہوئے مالک تو ہے قبضہ نہیں ہے۔ جب قبضہ ہوگا تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، رمضان ہو یا نہ ہو چلا جائے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو اگر یہ ہے تو میرے بھائیوں، ابھی جمعہ کے بعد آپ لوگ گھر جائیں اور پھر بیٹھ کر میاں بیوی مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد جو ہوتا ہے اس کو نکال دیں، اور پھر ساری فرق کو بتلائے گئے ہیں کہ اوپر خرچ کریں۔
ہمیں بھی عمل کے طور فرمائے۔ اور پھر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس سال ہر عاقل بالغ آزاد مرد عورت پر بچے پر جو فطرہ رکھا گیا ہے وہ 25 روپے کلو کے حساب سے گیہوں ہے، 2.5 کلو کا 45 روپیہ ہوتا ہے، لیکن اعلان کیا جاتا ہے کہ 50 روپیہ نکالتے ہیں، آپ کے لیے بھی سہولت ہوگی اور اگلے کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو پھر 50 روپیہ فطرہ ہر انسان کے لیے واجب ہے، اس کو نکال دیں اور اس کو ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔